بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الوضوء ما جاء في قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على 3. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وبسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. کتاب الوضو ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت کے ابواب کو کئی کتابوں پر منقسم فرمایا ہے. کتاب الوضو ہے، پھر کتاب الغسل ہے، الی آخر. تو اپنی عادت کے مطابق پہلا باب اس طرح قائم کیا تو اس میں آیت وضو کو تجربۃ الباب کا حصہ بنایا ہے، جس میں باری تعالیٰ کا اشارہ ہے: اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق الی آخر. اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہے اس آیت کریمہ سے متعلق. ایک یہ کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور سورہ مائدہ جو ہے وہ آخری صورتوں میں ہے، جو آخر زمانے میں نازل کی، اور نماز کی فرضیت اس سے بہت پہلے ہو چکی. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے وضو فرض نہیں تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. کوئی ایسا وقت ثابت نہیں روایات سے جس میں نماز فرض ہو اور وضو فرض نہ ہو. جب سے نماز فرض ہوئی اسی وقت وضو بھی فرض ہو. بلکہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، اگرچہ وہ روایات ضعیف ہیں، کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی تھی تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے وضو بھی سکھایا تھا. اور بعض روایتوں میں اس وقت کا ذکر ہے جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نماز کی تعلیم دی تھی، تو اسی میں وضو کی تعلیم کا بھی ذکر ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ وضو صحابہ کرام مدتوں سے کرتے چلے آ رہے تھے. البتہ اس آیت کریمہ میں ایک تو اس طریقے کی تاکید ہو گئی اور دوسرا یہ بتا دیا گیا کہ اس میں مقدار مفروض کتنی. وضو جو کرتے آ رہے تھے اس میں وہ سب چیزیں شامل تھیں جو سنت ہم کہتے ہیں، جن کو مستحبات کہا جاتا ہے، لیکن اس آیت نے فرائض وضو کو متعین فرما دیا اور دوسرے آنے والی نسلوں کے لیے اس کے طریقے کو قرآن کریم کے اندر محفوظ کر دیا گیا. یہ اس آیت کا فائدہ ہوا، ورنہ جہاں تک وضو کے عمل کا تعلق ہے صحابہ کرام شروع سے اس کے اوپر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک بات تو اس آیت سے متعلق یاد کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فرمایا گیا اذا قمتم الی الصلاۃ، تو اس میں قمتم الی الصلاۃ کا مطلب باجماع یہ ہے کہ اذا اردتم الصلاۃ، جب تمہارا ارادہ نماز کا ہو. ظاہر تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا پھر وضو کرنے کی کا کوئی معنی نہیں ہے. تو اس واسطے قام الیہ یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس کا معنی کسی کام کا ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں. یہاں پر یہی مراد. تو اذا قمتم الی الصلاۃ کا معنی اذا اردتم الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو. پھر اس میں کلام ہوا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی آخرہ. یہ جو صیغہ امر ہے یہ ظاہر تو یہ ہے کہ یہ وجوب کے لیے ہے،
ہوتا ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ موجود نہ ہو، اس وقت تک امر کے صیغے کو وجوب پر ہی معمول کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی نماز کا ارادہ کرے تو وضو واجب ہونا چاہیے، چاہے پہلے وہ طاہر ہو، پہلے سے وضو کیے ہوئے ہو اور حدث اس کو لاحق نہ ہوا ہو، تو اس صورت میں بھی وضو واجب ہونا چاہیے۔ تو یہ بظاہر آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ارادہ کرے نماز کا آدمی، چاہے پہلے سے وہ باوضو ہو، تو بھی اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اس اشکال کے جواب میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث اس قرآن کریم کی آیت میں تو اگرچہ یہ فرمایا گیا، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی تھی، جیسے کہ ابھی حدیث میں آ رہی ہے، لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، کہ یہ اس میں قید ملحوظ ہے اس آیت کریمہ میں کہ اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، جب تم حالت حدث میں ہو اور نماز کا ارادہ کرو تو پھر نماز پھر یہ کام کرو۔ تو گویا یہ قید جو ہے یہ حدیث سے محفوظ ہے۔ لیکن ایک دوسرا توجیہ جو ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابتدا میں حکم یہی تھا کہ جب بھی نماز کا ارادہ کرے آدمی، ہر نئی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری تھا۔ بعد میں پھر اس میں تخفیف کر دی گئی اور یہ حکم دیا گیا کہ اگر حالت حدث میں ہو تو وضو کرنا واجب ہے، اور اگر پہلے سے باوضو ہو تو وضو کرنا واجب نہیں، البتہ مستحب ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ کنا نتوضا لکل صلاۃ طاہرا او غیر طاہر، کہ ہم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے ہیں۔ کنا نؤمر بالوضوء لکل صلاۃ حتی طاہرا او غیر طاہر، کہ چاہے ہم پاک ہوں پہلے یا نہ ہوں، ہر حالت میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم نماز کے لیے وضو کریں۔ بعد میں پھر تخفیف ہو گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ صرف حدث کی حالت میں تو ضروری ہے اور باقی اوقات میں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب اب بھی ہے۔ تو اس لیے اگر شاہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ دو حالتیں ہیں انسان کی، ایک یہ کہ وہ پہلے سے حالت حدث میں ہو تب تو یہ امر وجوب کے لیے ہے، اور اگر حالت حدث میں نہ ہو تو پھر طاہر ہو پہلے سے تو پھر یہ امر استحباب کے لیے۔ تو دو مختلف حالتوں میں دو مختلف معنی پر معمول کرنا یہ ممکن ہے، اس کو عموماً مشترک نہیں کہا جائے گا۔ اس واسطے یہ توجیہ جو ہے وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اب آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفرض الوضوء مرتان مرتان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرما دی ہے اپنے عمل سے کہ وضو کا فریضہ تو یہ ہے کہ ایک ایک مرتبہ بھی دھولے آدمی ان اعضاء کو تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے وضو فرمایا ہے دو مرتبہ بھی اور تین مرتبہ بھی، اور 3 مرتبہ وضو کرنا، 3 مرتبہ دھونا یہ زیادہ کثرت سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس سے یہ بات فقہاء کرام نے مستنبط کی ہے کہ 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ وَلَمْ اعلیٰ کلام، اور 3 کے اوپر آپ نے کبھی اضافہ نہیں فرمایا، اسی لیے کریہ اہل علم اسراف کی، اہل علم نے اس میں اسراف کو منع کیا ہے کہ آدمی 3 سے زیادہ مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلا وجہ 3 سے زیادہ دھونا جو ہے یہ برا ہے، مکروہ ہے۔ وہاں اجازت جو فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات سے بھی اس کو بھی مکروہ سمجھا ہے اہل علم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آدمی آگے تجاوز کرے، یعنی آپ کا فعل تو 3 مرتبہ تھا، اس سے آگے تجاوز کرنا یہ اہل علم میں مکروہ قرار۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب قائم کیا، باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ وہ حدیث ہے جو آپ نے ترمذی میں سب سے پہلے پڑھی ہوگی، اور یہ حدیث کیونکہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس واسطے امام بخاری نے اس کو سندن نہیں نکالا بلکہ ترجمۃ الباب کا حصہ بنا دیا ہے۔ اور پھر اس میں جو حدیث روایت کی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کا مفہوم بھی تقریباً وہی ہے جو لا تقبل صلاۃ بغیر طہور کا ہے، کہ لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا،
کہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کو حدث لاحق ہو جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. یہ حدیث روایت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حضرموت کا ایک شخص اس وقت موجود تھا. اس نے سوال کیا کہ مل حدث یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ حدث کیا چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تو فساء اور غرام. فساء کہتے ہیں اس ریح کو جو بغیر آواز کے ہو، اور غراب کہتے ہیں اس ریح کو جو آواز کے ساتھ ہو. مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدث ہوتا ہے. حالانکہ حدث تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا ذکر بطور مثال فرما دیا. اور اس چیز سے آدمی کو یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو ہوا خارج ہوتی ہے تو وہ بذات خود ہوا نجس نہیں ہوتی، لیکن نجس چیز سے مل کر آتی ہے تو اس کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جو چیز بذات خود نجس ہو، نجاست ہو، اس کے خروج سے تو بطریق اولا ان کا حدث لاحق ہوگا. چلیے. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المدبر قال لقيت مع ابي هريره رضي الله عنه وعنهم على ظهر المسجد فتوضا. قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. یہ حضرت نعیم المجمر ہیں جو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تابعین میں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رقیت مع ابی ہریرہ علی ظاہر المسجد، میں ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر تھا. ظاہر سے مراد ہے چھت. فتوضا، وہاں انہوں نے وضو کیا اور اس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین، کہ میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن اس حالت میں کہ وہ غر ہوں گے اور محجل ہوں گے. غر جمع ہے اغر کی، اور اغر کہا جاتا ہے اصل میں اس گھوڑے کو جس کے پیشانی پر سفیدی ہو، جس کی پیشانی سفید ہو، پیشانی کے اوپر سفید داغ ہو، تو اس کو اغر کہتے ہیں. اور نکلا ہے غرہ سے، غرہ سفیدی کو کہتے ہیں، اور خاص طور سے اس سفیدی کو جو پیشانی پر ہے. تو غر کے معنی یہ ہے. اور محجل کہا جاتا ہے اس گھوڑے کو جس کے پاؤں میں سفیدی ہو، جس کے پاؤں سفید ہیں. حجل کہا جاتا ہے پاؤں کی سفیدی کو. تو میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اس حالت میں کہ ان کے تو ان کی پیشانیاں بھی چمک رہی ہوں گی سفیدی سے، اور ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے سفیدی سے. اور یہ کیوں ہوگا؟ من آثار الوضوء، کیونکہ یہ جو سفیدی ہوگی ان کے چہرے پر اور ان کے پاؤں پر، یہ وضو کے آثار کی وجہ سے، کیونکہ وہ وضو کرتے رہے ہیں اپنی زندگی میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کے صلے میں ان کو قیامت کے دن یہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں یہ چمکدار بنا کر اٹھائیں گے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. اب آگے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر یہ اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ اپنے غرے کو لمبا کرے، یعنی اپنی پیشانی کی سفیدی کو اور زیادہ وسعت دے اور اس کو آگے تک پھیلا دے، تو وہ اچھا کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو پیشانیاں اور پاؤں اور ہاتھ یہ چمکیں گے وضو کے آثار کی وجہ سے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچے گا وہاں وہاں وہ سفیدی ہوگی. تو مثلا ہاتھ ہیں تو ہاتھ کی سفیدی جو ہے وہ کوہنی تک ہوگی، کیونکہ کوہنی تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنے غرہ کو اور آگے بڑھا دے، طویل کر، یعنی کوہنی تک نہ رہے بلکہ بازو تک پہنچ جائے وہ سفیدی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وضو کو
صرف کوہنی تک محدود نہ رکھے بلکہ آگے تک لے جائیں۔ اسی طرح جو عام حالات میں پاؤں سفید ہوں گے تو پاؤں کہاں تک سفید ہوں گے؟ ٹخنوں تک، کیونکہ وضو جو ہے وہ ٹخنوں تک کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی اس سفیدی کو اور آگے بڑھائے، یعنی پنڈلی تک لے جائے، تو آگے بھی بڑھا کر وہ پنڈلی کو بھی دھوئے تو اس سے اس کا وہ غرہ جو ہے وہ طویل ہو جائے گا اور اس کی سفیدی جو ہے وہ آگے تک بڑھ جائے گی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ چنانچہ یہ جو اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو کوہنی سے آگے دھوئے یا پاؤں کو ٹخنوں سے آگے پنڈلی تک دھوئے تو اس کو اصطلاح فقہا میں اطالۃ الغرہ کہا جاتا ہے، اسی حدیث کی وجہ سے اطالۃ الغرہ۔ تو یہ اطالۃ الغرہ کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطالۃ الغرہ مستحب ہے، یعنی اچھا ہے یہ کہ آدمی اپنے غرے کو لمبا کرے، یعنی صرف کوہنیوں تک محدود نہ رہے ہاتھوں میں بلکہ آگے تک بازو تک دھوئے، اور پاؤں میں ٹخنوں تک محدود نہ رہے بلکہ اور آگے تک دھوئے، پنڈلیوں تک پہنچ جائے۔ تو اس اطالۃ الغرہ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ مستحب، سمجھے نا؟ اور اس کی مقدار جو ہے وہ شافعیہ کے یہاں مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کو مثلاً ہاتھ دھوئے تو وہ منکب تک پہنچ جائے، یعنی کندھے تک پہنچ جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ عضد تک پہنچ جائے، بازو تک پہنچ جائے وقت عضد تک، اور بعض کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھا لے۔ تینوں قول ہیں شافعیہ۔ بعض حنفیہ نے بھی وہی قول اختیار کیا ہے شافعیہ کا، البتہ وہ کہتے ہیں کہ کندھے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، یعنی تھوڑا سا آگے پہنچا دے جس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، بلکہ بازو تک پہنچ جائے یا پنڈلی کے کچھ حصے تک پہنچ جائے، کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ بعض حنفیہ نے اطالۃ الغرہ کو اس معنی میں مستحب کرا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ اور بعض حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ اطالۃ الغرہ جو ہے یہ کوئی مشروع عمل نہیں ہے، بلکہ بس جو مقدار قرآن کریم میں بیان کی ہے الی المرفقین ہاتھوں میں اور الی الکعبین پاؤں میں، بس اسی حد تک محدود رہنا چاہیے، اس سے آگے نہ بڑھنا، اور اطالۃ الغرہ کو مستحب قرار نہیں دیتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کو اطالۃ الغرہ کو مستحب قرار دیتے ہیں وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، گویا اس میں اطالۃ الغرہ کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا امام شافعی اس کو مستحب کہتے ہیں۔ لیکن جو حضرات اطالۃ الغرہ کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جملہ ہے، حدیث کا حصہ نہیں، یہ ادراج ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف۔ ادراج سمجھتے ہو نا، حدیث مرفوع میں کوئی صحابی اپنی طرف سے کوئی جملہ بڑھا دیتا ہے تو اس کو ادراج کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ادراج ہے اور حدیث کا حصہ، حدیث مرفوع کا حصہ نہیں ہے، جس کی تعریف اس بات سے ہوتی ہے، حافظ ابن حجر نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے فتح الباری میں، کہ یہ حدیث جو ہے تقریباً 10 شاگرد حضرت ابو ہریرہ کے 10 شاگرد روایت کرتے ہیں۔ ان 10 شاگردوں میں سے نعیم المجمر کے سوا کسی اور نے یہ جملہ نقل نہیں کیا، اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن کسی اور صحابی نے یہ جملہ نقل نہیں کیا، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا اجتہاد ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی، اور دوسرے صحابہ کرام یا دوسرے تابعین یہ کوئی اس حدیث کا حصے کے طور پر اس کو روایت نہیں کرتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ادراج ہے حضرت ابو ہریرہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات جو فرمائی یہ در حقیقت احتیاط کے طور پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو یہ بات،
کہ آپ نے کالے غرہ کی ترغیب دی ہو، لیکن احتیاط کے طور پر انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو اچھا ہے، کر لے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے ایک اور شاگرد ہیں ابو حازم، وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ کو کہ وہ وضو کر رہے تھے، تو وضو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اوپر تک دھویا، مناکب تک۔ تو میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھ کر ان سے پوچھا کہ یا ابا ہریرہ ما ھذا الوضوء یا ابا ہریرہ، کہ ابو ہریرہ یہ کیسے وضو کر رہے ہیں آپ، تو اوپر تک آپ ہاتھ دھو رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ ایک دم سے چونکے اور چونک کر کہا کہ یا بنی فروخ انتم ہاہنا، بنو فروخ اس سے قبیلہ تھا ابو حازم کا، تو ان سے کہا کہ اے بنو فروخ تم یہاں موجود ہو، لو علمت انکم ہاہنا ما توضأت ھذا الوضوء، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں پر موجود ہو تو میں یہ وضو اس قسم کا نہ کرتا۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ اس سے یہ بات بتانا مقصود ہے تو بولا رہا کہ یہ وضو کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، نہ وضو کا لازمی حصہ ہے، نہ ایسا حصہ ہے کہ جس کی ترغیب دی جائے یا جس کے اوپر لوگوں کو بلایا جائے یا اس کو تعلیم دی جائے، لیکن میں احتیاط کے طور پر کر رہا تھا، کیونکہ حضور سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وضو کے آثار سے لوگوں کو غور اور محجت کر کے اٹھایا جائے گا، تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ذرا سا آگے بڑھ جاؤں تو اچھا ہے، لیکن یہ بات جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی نہیں ہے براہ راست، اس بات سے میں اس کو اتنا عام کرنا نہیں چاہتا کہ ہر ایک آدمی یہ سمجھے کہ یہ کوئی سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کیسا ہو رہا ہے، رضی اللہ عنہ خود بھی اس کو سنت کا کوئی حصہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ محض احتیاط و احتمال کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ اور یہی بات جو ہے وہ حنفیہ کا بھی صحیح محقق موقف یہی ہے کہ اس کو کوئی سنت سمجھنا یا مستحب سمجھنا درست نہیں ہے، البتہ اگر کوئی شخص احتیاط یا احتمال کے طور پر کر لے تو ناجائز بھی نہیں ہے، البتہ جو مقدار مسنون ہے اس سے آگے کو مسنون سمجھنا ہے۔ اور شریعت کا یہی مزاج ہے کہ دین نام ہے اتباع، شریعت نے جو ہر جہاں جس چیز کی مقرر فرما دی ہے اس سے آگے اپنی رائے سے کوئی تجاوز کرنا یہ پسند نہیں۔ 3 مرتبہ دھونے کو حکم دیا گیا ہے اعضاء کو، اور جو شخص 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ من زاد علی ھذا او ازداد فقد اساء وتعدى وغلط، ابو داؤد میں آپ حدیث پڑھی، جو شخص یہ 3 سے زیادہ پر اضافہ کرے تو وہ برا کیا، اس نے تعدی کی، ظلم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقول ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو شریعت نے حد مقرر کر دی ہو اس سے اپنے اجتہاد سے اس کے اوپر کوئی اضافہ کرنا یہ پسندیدہ نہیں، لہذا اس کو سنت سمجھنا یا مستحب سمجھنا، مستحب شرعی سمجھنا یہ مناسب نہیں، البتہ اگر کوئی شخص احتیاط اور احتمال کے طور پر ایسا کر لے تو اس کے لیے سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه وعنهم أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينفتل أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، اور یہ چچا جو ہیں ان سے عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت کرتے ہیں انہو شکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذی یخیل الیہ انہو یجد الشیء فی الصلاۃ. تو انہوں نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کی جس کو یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ کوئی چیز پاتا ہے نماز میں. یعنی ایک شخص تھا جو وہم کا مریض، بعض لوگوں کو وہم ہوتا رہتا ہے نا، تو اس کو بھی وہم ہوتا تھا
اور وہاں یہ ہوتا تھا کہ اس کو نماز کے دوران ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ریح خارج ہو گئی اور اس سے وہ سمجھتا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا. تو یخیل الیہ اس کے خیال میں یہ بات لائی جاتی تھی، یعنی وہم ہوتا تھا اس کو کس بات کا، انہو یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ نماز کے دوران وہ کوئی چیز محسوس کرتا ہے، یعنی کوئی حرکت محسوس کرتا ہے جس سے اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید میری ریح خارج ہے. تو ریح خارج ہونے کا یقین نہیں ہوتا تھا لیکن شبہ ہوتا ہے، یہ وہم تھا. فقال، تو اس کو کیا کرے، یہ بات پوچھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے فرمایا لا ينفتل او قال لا ينصرف، یا تو لا ينفتل فرمایا یا لا ينصرف فرمایا کہ وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے اس وہم کی بنا پر یا اس شبے کی بنا پر، وہ اپنے نماز کو چھوڑ کر نہ جائے حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ وہ کوئی آواز نہ سنے ریح خروج کی یا بو محسوس نہ کرے خروج ریح کی، اس وقت تک وہ چھوڑ کر نہ جائے. اس بات پر اجماع ہے سب کا کہ یہاں پر جو آپ نے آواز سننے یا بو محسوس کرنے کا جو ذکر فرمایا یہ کنایا ہے تیقن حدث سے، یعنی جب تک کہ یقین نہ ہو جائے خروج ریح کا، محض شبہ باقی رہے، اس وقت تک اس کے لیے اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے نماز، سمجھے نا. لیکن یہ صوت اور ریح کا جو ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو یہ جو صوت اور ریح کا ذکر فرمایا یہ در حقیقت اس لیے کہ وہ آدمی کا وہمی، اس کو وہم ہوتا تھا، اور جو آدمی وہمی ہوتا ہے جب تک اس کو بالکل جو ہے ایسا یقین کے ساتھ کوئی بات نہ کہی جائے، اس وقت تک اس کے وہم کو اطمینان نہیں ہوتا، سمجھے نا. تو اس واسطے آپ نے وہ خروج ریح کے تیقن کے لیے صوت اور ریح کا لفظ استعمال کرنا ہے. جب تک تم آواز نہ سن لو یا بو نہ محسوس کر لو تب تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کو وہم ہوتا ہے. لیکن حقیقت مراد نہیں ہے اس کی، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ خروج ریح ہو اور نہ آواز ہو نہ بو ہو لیکن یقین ہو جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص کیسا تھا، وہمی تھا، تو وہمی ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کے لیے ایک بہت ہی بالکل دو اور دو چار کرنے والی بات بیان فرما دی تاکہ وہ اپنے وہم میں مبتلا نہ ہو. جی باب التخفيف في الوضوء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث یہ کہنا مقصود یہ ہے کہ وضو میں تخفیف بھی جائز ہے، اور تخفیف سے مراد یہ ہے کہ جن اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے ان کو 3 مرتبہ دھونے کے بجائے ایک ہی مرتبہ دھو لیں تو یہ تخفیف جائز ہے. اور اس میں بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ حدیث روایت کی جو پہلے بھی 3 مرتبہ گزری ہے، آئندہ بھی آئے گی. تو انہوں نے رات گزاری تھی حضرت میمونہ کے گھر میں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو فرمایا وہ اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ تخفیف کی تھی وضو کے اندر، یعنی ایک مرتبہ دھو لیا. جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال ارتجعت حتى نفخ ثم قام فصلى. قال ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال بت عند خالة ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شر معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه
ثم صلى ما شاء الله ثم ارتجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. اس میں جو آخر میں ہے کہ ہم نے عمرو سے کہا، عمرو بن دینار سے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تو سوتی تھی اور دل نہیں سوتا تھا۔ اس کا تعلق اس لیے ہے کہ اس میں روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ لیٹ گئے تھے، کچھ دیر سو گئے تھے، حتیٰ نفخ، یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز آنے لگی تھی نیند کی وجہ سے۔ پھر کوئی پکارنے والا آیا، اس نے نماز کا اعلان کیا کہ نماز کا وقت قریب ہے، تو آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھی اور اس وقت نیا وضو نہیں پڑھا، سمجھے نا؟ تو حالانکہ سو گئے تھے، اس کے باوجود وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی آپ نے۔ تو اس وجہ سے ان کا جو شاگرد ہیں، جو سننے والے تھے حدیث سے، انہوں نے کہا دینار سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی اور دل نہیں سوتا تھا، اس واسطے آپ کی نیند سے کوئی وضو نہیں چھوٹا۔ تو عمرو بن دینار نے اس کی تصدیق فرمائی اور تصدیق کے طور پر یہ بھی کہا کہ میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ عبید بن عمیر تابعین میں سے ہیں، ان کو یہ میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ رؤیت انبیاء وحی، کہ انبیاء کرام کی رویا بھی وحی ہوتی ہے۔ اور اس کی تاریخ میں کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ خواب میں دیا گیا تھا۔ تو کیونکہ انبیاء کرام کی رؤیا بھی وحی ہوتا ہے، تو اگر ان کی نوم بالکل ایسی ہوتی جیسے عام انسانوں کی ہوتی ہے تو پھر خواب کی حالت میں کوئی وحی ان کے اوپر نازل نہیں کی جاتی، لیکن خواب کی حالت میں بھی وہی نازل کی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نیند جو ہے وہ عام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ اس واسطے عام انسانوں کی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انبیاء کرام کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی باب إسباغ الوضوء. وقد قال ابن عمر إسباغ الوضوء على النقاو. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن قسامة بن زيد رضي الله عنهما وعنهم أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبل ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فركب حتى فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. اسباغ الوضوء، وضو کا پورا کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ اسباغ کے معنی یہ ہے کہ وضو کو، ہر عضو وضو کو 3 مرتبہ دھوئے۔ اگر 3 سے کم دھویا تو اسباغ نہیں ہے، اگرچہ وضو ہو جائے گا۔ اور اسباغ کی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ تو اب آگے حضرت بن عمر کا یہ قول نقل کر دیا کہ اسباغ الوضوء الانقاء، کہ وضو کے اندر اسباغ کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاف کرتے ہیں، صفائی کرنا، یعنی 3 مرتبہ دھو کے عضو کو اچھی طرح صاف کر لینا، یہ ہے معنی اسباغ کا۔ یہ اس لیے کہہ دیا کہ کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ اسباغ کے معنی یہ ہے کہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے آدمی، یا اسباغ کے معنی یہ ہو کہ پورے عضو کو دھوئے اور پورے عضو سے کم اگر دھوئے تو وہ اسباغ نہ ہو اور اس صورت میں بھی وضو ہو جائے، تو یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مطلب ہے اسباغ کا انقاء، کہ اچھی طرح صاف کر لے 3 مرتبہ سے۔ اب اس میں روایت نقل کی ہے تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں حجۃ الوداع کا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف تشریف لے گئے، اس وقت کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے عرفات میں 9 تاریخ کی شام کو مغرب کے بعد، حتیٰ اذا کان بالشعب، یہاں تک کہ جب آپ گھاٹی کے پاس پہنچے، کوئی خاص گھاٹی ہو نزلہ، وہاں آپ اپنی سواری سے اترے، فبال،
اور پیشاب کیا ثم توضا، پھر وہیں پر وضو بھی فرمایا، ولم یسبغ الوضو، لیکن اسباغ نہیں فرمایا وضو، سمجھے نا؟ اسباغ نہ کرنے کا معنی یہ ہے بظاہر کہ ایک ایک مرتبہ ہو دیا اور پورا 3 مرتبہ نہیں۔ فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا یا رسول اللہ، مغرب کی نماز کا، نماز پڑھ لیجیے مغرب۔ قال تو آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، کہ نماز تمہارے آگے آئے گی، اس لیے کہ عرفات سے واپسی پر جب مزدلفہ جاتے ہیں تو مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر اکٹھی پڑھی جاتی ہیں مزدلفہ، مغرب کے وقت میں مغرب نہیں پڑھی جاتی بلکہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک۔ فرکب، اس کے بعد آپ سوار ہوئے، فلما جاء مزدلفہ، جب مزدلفہ پہنچے تو نزل فتوضا، وہاں جا کر اترے اور پھر آپ نے وضو فرمایا، فاسبغ الوضو، اور اس مرتبہ مکمل وضو کیا، جس کا معنی ہے کہ 3 مرتبہ آدھا کو دھویا۔ ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز قائم کی گئی، فصلی المغرب، تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ ثم اناخ كل انسان بعیرہ فی منزلہ، پھر نماز پڑھنے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اس کے جگہ پر بٹھا دیا۔ ثم اقیمت العشاء، پھر عشاء کی نماز قائم کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہوگا، اب جب ان کو اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو وہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہوں گے، شرارت کر رہے ہوں گے، تو اس لیے نماز مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ان کو بٹھایا اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جمع بین الصلاتین تو ہے ضروری مزدلفے میں، لیکن جمع بین الصلاتین میں ایسا ممکن ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی فصل بیچ میں آ جائے، جو فصل آیا جو اونٹوں کو بٹھایا، اس طرح کا فصل اگر آ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، سمجھے نا؟ تو یہ اس راوی دراصل اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، جس کا معنی یہ کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان کچھ فصل ہوا تھا، تو اتنا فصل ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ فصلی ولم یصلی بینہما، اور آپ نے نماز پڑھی عشاء کی اور پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی سنتیں نہیں پڑھی۔ جی باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي ومنصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا ضافها إلى يده اليسرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها عن رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. اس میں بیان کرنا مقصود ہے کہ پورا وضو ایک ہی چلو سے کر لینے میں کوئی حرج نہیں، سمجھے نا؟ یعنی ایک ہی چلو میں پانی لیا اور اسی سے اپنا وہ سر پر ڈال دیا اور اس کو مسح کر لیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 2 چلو میں لے تو بھی ٹھیک ہے اور 1 چلو میں لے تو بھی ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی اعمال ہیں وضو کے وہ سب اس میں لفظ آ رہا ہے کہ اخذ غرفۃ من ماء، 1 چلو لیا اور اسی کے ساتھ کام کیا، تو ایسا کرنا جائے۔ اس میں خاص طور پر جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ مضمضہ اور استنشاق کے بارے میں بھی یہاں پر یہی مذکور ہے کہ آپ نے 1 چلو میں پانی لیا، اسی سے مضمضہ کیا اور اسی سے استنشاق کیا۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر دلیل قائم ہوتی ہے، جو یہ فرماتے ہیں کہ 1 چلو سے بھی مضمضہ کیا جائے گا اور ایک ہی سے اسی سے استنشاق بھی کیا جائے گا۔
یہ مسئلہ آپ نے تفصیل سے ترمذی میں پڑھا ہوگا کہ امام صاحب کا پہلے تقریر غرفہ واحدہ بالوصل، یہ طریقہ مطلب ایک کے غرفہ اور وصل کے ساتھ، یعنی مضمضہ کیا اسی سے اور اسی سے استنشاق کیا. اور حنفیہ کے نزدیک جو افضل طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ست غرفات بالفصل، کہ 6 چلو ہوں اور ہر ایک میں فصل ہو، یعنی 3 چلوؤں سے پہلے مضمضہ کیا جائے پھر 3 چلوؤں سے استنشاق کیا جائے. تو یہ حنفیہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے، اگرچہ جائز یہ بھی ہے جو یہاں پر مذکور ہے. اب اس میں تعویلات کرتے ہیں لوگ حنفیہ کہ بھائی یہ اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں، اور شافعیہ جو ہے وہ صرف غرفات والی میں تعویل کرتے ہیں، لیکن تعویلات وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ دونوں طریقوں کو جائز ہے. افضلیت میں اختلاف ہے ورنہ جائز سب طریقے ہیں. تو یہاں پر جو مذکور ہے کہ آپ نے ایک چلو سے کیا تو یہ بیان جواز ہے، اس واسطے یہ کوئی حنفیہ کے خلاف نہیں. جی باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن عبد الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. باب التسمیہ علی کل حال، بسم اللہ پڑھنا ہر حالت میں، وعند الوقاع اور جمعہ کے وقت میں. اور اس میں روایت نقل کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے انہوں نے فرمایا کہ لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ کہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہمیں شیطان سے الگ رکھیے اور شیطان کو اس چیز سے الگ رکھیے جو آپ ہمیں دیں. یعنی ہمارے اگر اولاد ہو تو اس اولاد سے بھی شیطان کو الگ رکھیے. تو کوئی شخص یہ دعا کر لے فقضی بینہما ولد، پھر ان کے درمیان اگر تقدیر میں ہے کسی بچے کی پیدائش تو لم یضرہ، تو وہ شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ حدیث امام بخاری اس لیے لائے ہیں یہاں پر کہ بسم اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی مسنون ہے. اب چونکہ کوئی حدیث ایسی جو وضو کے وقت میں بسم اللہ پڑھنے پر دلالت کرتی ہو امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس واسطے وہ یہ حدیث لائے ہیں کہ جب جمعہ جیسے عمل کے اوپر بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو وضو تو بطریق اولا اس بات کی مستحق ہے کہ اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا. یہ ہے مقصود. ارے سمجھو نا. اب یہ کہ بسم اللہ پڑھنے کی حیثیت کیا ہے، تو امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ واجب ہے بسم اللہ پڑھنا، اور بسم اللہ پڑھے بغیر اگر وضو کی جائے گی تو وضو ہوگی ہی نہیں. اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. حنفیہ کے یہاں 2 روایتیں ہیں، مسنون ہونے کی، مستحب ہونے کی. راجح یہ ہے کہ مستحب. علامہ ابن حمام نے البتہ اسحاق بن راہویہ کا قول اختیار کیا ہے کہ اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن علامہ قاسم بن قطب جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے استاد کا تفرد ہے اور میرے استاد کے تفردات جو ہیں وہ مقبول نہیں ہیں، لہذا ان کے قول کے اوپر فتویٰ نہیں دینا چاہیے. فتویٰ یہی ہے کہ یہ عمل کیا ہے، مستحب. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں اس کا ذکر نہیں کیا، اور اگر کوئی خبر واحد ہے کہ لا وضوء لمن لم یصلی مثلا ایک حدیث آتی ہے تو اس کو محمول کیا گیا ہے نفی کمال پر، سمجھے نا. تو اس واسطے اس کو واجب نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو محض مستحب کہا جائے گا. جی باب ما يقول عند الخلاء. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه وعنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. باب وضع الماء عند الخلائق. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حاتم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں داخل ہوئے تو وضعت له وضوءا، تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا. وضو بفتح الواو، اس کے معنی ہوتا ہے وضو کا پانی. قال من وضع هذا، جب آپ نے دیکھا واپس آ کر تو پانی وضو کا بھرا ہوا رکھا ہے تو آپ نے پوچھا یہ کس سے رکھا ہے؟ فأخبر، تو آپ کو بتایا گیا تو عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے. تو آپ نے کو خوشی ہوئی کہ انہوں نے خود اپنے خیال سے پانی نکال کر رکھا، تو آپ نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. اتنی بڑی دعا دی آپ نے ان کے سمجھ سے. تو ایک تو بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ کسی بڑے کی خدمت ایک تو وہ ہوتی ہے جو اس بڑے کے کہنے پر کی جائے، وہ تو ہے ہی ہے باعث برکت. لیکن اگر کوئی خدمت کسی بڑے کی اس سے کہے بغیر کر دی جائے جس سے اس کو راحت ملے تو یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہے اور زیادہ موجب اجر اور موجب برکت ہے. اس سے مخدوم کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ خادم نے اپنی طرف سے خیال کر کے میرے لیے راحت کا یہ انتظام کیا. اس سے اس کو خوشی زیادہ ہوتی ہے، راحت زیادہ پہنچتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کے لیے وہ زیادہ موجب اجر ہوتا ہے. بشرطے کہ جو خدمت کی جائے وہ بغیر کہے وہ عقل سے کی جائے، سمجھے نا. اور اگر بیوقوفی میں کی ہے تو بعض اوقات اس کے بجائے راحت پہنچنے کے تکلیف پہنچ جاتی ہے. تو بغیر کسی سے کہے بغیر جو خدمت کی جائے اس کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ باقی سے اس کو راحت ملے گی یا تکلیف ہوگی، سمجھے نا. تو بے عقلی کے ساتھ جو کی جاتی ہے وہ بجائے راحت پہنچانے سے الٹی تکلیف کا موجب ہو جاتا ہے. اب جیسے لوگ بڑوں کے جوتے اٹھانے کی فکر میں تو بہت رہتے ہیں، جوتے اٹھا لیں، لیکن اس بات کا خیال نہیں کرتے تو وقت پر تو جوتے مل بھی جائیں اس کو بیچارے. اٹھا تو لیا محبت میں اور اپنے کام میں ان کی تعظیم اور ادب کا تقاضے کے طور پر، لیکن جب وہ باہر نکلے تو ڈھونڈتے پھریں کہ کہاں گیا وہ آدمی جو جوتا لے کے گیا تھا، تو وہ الٹا اور زیادہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. ایسی محبت نہ کرے اور ایسی خدمت نہ کرے. خدمت ایسی کرے کہ جس سے یقین ہو کہ اس کو راحت ملے گی. دوسرا اس سے سبق ملا کہ جب کوئی شخص کو خدمت کر دے کسی مخدوم کی تو مخدوم کو چاہیے کہ اس کو کھلا دے، کم سے کم دعا دے کر. میں شکریہ کہہ دیا تو بھی بہرحال شکریہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن شکریہ میں کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا. اگر اس کو کوئی دعا دے دے، کم از کم جزاک اللہ ہی کہہ دے تو یہ مخدوم کا کام ہے. ایسا نہ ہو کہ مخدوم جو ہے وہ یہ سمجھے کہ ایسے تو میرا قرضہ چکایا ہے یہ خدمت کر کے، اس کے ذمہ تو فرض تھا کہ مجھے خدمت کرتا، لہٰذا خاموش ہو کے بیٹھ جائے. ایسا نہ کرے، بلکہ جب کوئی خدمت کر دے تو اس کی دلداری کرے، دلجوئی کرے، اس کو اس کی اپنی خوشی کا اس پر اظہار کرے اور اس کا کم از کم یہ ہے کہ اس کو دعا دے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر دعا. جی باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء بجدار أو نحوه.
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يؤلها ظهره شرقوا أو غربوا. یہ مسئلہ جو ہے استقبال قبلہ غائط کے بول کے وقت میں، اس میں جو فقہا کا اختلاف ہے وہ آپ نے ترمذی شریف میں تفصیل سے پڑھ لیا ہوگا. درس ترمذی میں اس پر مفصل بحث موجود ہے. تو وہاں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو استقبال اور استقبال دونوں ناجائز ہیں، اور جس طرح صحرا میں ناجائز ہے اسی طرح آبادی میں بھی ناجائز ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک تفصیل ہے حکم کی کہ اگر صحرا میں ہو تو ناجائز ہے، لیکن اگر عمارتوں میں ہو، آبادی میں ہو تو پھر وہ اس کو جائز کہتے ہیں، ہے نا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اس مسئلے میں انہی کے قول کی طرف ہے. اسی واسطے انہوں نے ترجمۃ الباب میں فرمایا کہ لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، قبلہ کا استقبال نہ کیا جائے غائط کے بول کے وقت الا عند البناء، ہاں اگر آدمی عمارت میں ہو، جدار اور نحوی کوئی دیوار ہو، دیوار کے پیچھے کر رہا ہو مثلا، یا اس جیسی کوئی اور چیز ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے استقبال منع نہیں. سمجھے نا. اب ترجمۃ الباب سے یہ قائم کیا ہے، لیکن وہ حدیث وہ لائے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کرتی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، جب تم میں سے کوئی شخص غائط کے پاس آئے تو قبلے کا استقبال نہ کرے اور نہ اس کی طرف اپنی پشت کرے. شرقو و غربو، یا تو مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، اس لیے کہ مدینہ منورہ کا قبلہ جو تھا وہ شمال میں نہیں تھا، جنوب میں تھا. مدینہ منورہ میں جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف، لہٰذا اگر جنوب کی طرف رخ کریں گے تو استقبال قبلہ لازم آئے گا، اور شمال کی طرف کریں گے تو استقبال لازم آئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ دونوں صورتیں تو جائز ہیں نہیں، البتہ یا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، تو اس سے نہ استقبال ہوگا نہ استقبال ہوگا. اب یہ حدیث جو ہے کہ نفیہ کی دلیل ہے، اس واسطے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا کی اور عمارت کی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی، مطلقاً منع فرمائی. سمجھے نا. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں تو کر دیا استثناء الا عند البناء او جدار، اور جو حدیث لا رہے ہیں اس میں یہ استثناء موجود ہے نہیں. تو پھر یہ حدیث کیسے مطابق ہوئی ترجمۃ الباب سے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شاید امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہوں اس میں کہ اذا اتی احدکم الغائط کا لفظ آیا نا اس میں، تو غائط اصل میں کہا جاتا ہے اس نشیبی زمین کو جہاں جو عام طور سے قضائے حاجت کے لیے استعمال کی جاتی ہے. غائط اس نشیبی زمین کو، شاید امام بخاری کا اشارہ اس طرف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص غائط کو جائے، تو غائط کے معنی نشیبی زمین، نشیبی زمین تو کھلے میدان میں ہی ہوتی ہے، گھر میں تو ہوتی نہیں. لہٰذا گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے خود بتا رہی ہے کہ یہ استقبال و استدبار اس وقت منع ہے جب کہ آدمی کھلے میدان میں، اور بنا جدار کا یہاں پر ذکر. ارے سمجھو نا. لیکن حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ غائط کے لغوی معنی بے شک نشیبی زمین کے ہیں، لیکن بعد میں استعمال اس لفظ کا مطلق بیت الخلاء کے لیے بھی ہوتا ہے. مطلق بیت الخلاء کے لیے بھی کیا، مطلق بیت الخلاء ہی کے لیے ہوتا ہے.
ابتدا میں بے شک ایسا ہوتا تھا کہ وہی لوگ جو ہے وہ جیسے بھی زمین کے اندر جایا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے، لیکن رفتہ رفتہ جب بیت الخلاء بن گئے تو اس وقت یہ لفظ جو ہے بیت الخلاء کے لیے بکثرت استعمال ہونے لگا۔ لہذا اتا احدکم القائد کہ اس کو یہ سمجھنا کہ یہ صرف میدان کے ساتھ خاص ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ عربی استعمال کے لحاظ سے یہ مطلق بیت الخلاء کے لیے بولا جائے گا، اور جب مطلق بیت الخلاء ہے تو چاہے وہ صحرا میں ہو یا آبادی میں ہو، دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں۔ سمجھ گئے بھائیو؟ باقی اس کے اوپر مفصل بحث زندگی میں گزری جی۔ باب من تبرز على لبنتين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنه كان يقول إن ناس يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسر وهو لاصق بالأرض. باب من تبرز على لبنتين. تبرز جو براز سے نکلا ہے، براز کے معنی پخانا، تو تبرز پخانا جو سب کرے على لبنتين، دو اینٹوں کے اوپر، دو اینٹیں رکھ کر اس کے اوپر بیٹھے اور قضاء حاجت کرے، تو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عمل بھی مشروع ہے اور ثابت ہے۔ اس میں روایت نقل کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی انه كان یقول، وہ فرمایا کرتے کہ ان الناس یقولون، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذا قعدت على حاجتك ولا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلے کا استقبال بھی نہ کرو، قبلے کا بھی استقبال نہ کرو، بیت المقدس کا بھی استقبال نہ کرو۔ یہ جو بیت المقدس کا یہاں پر ذکر ہے وہ اس لیے کہ بیت المقدس جو تھا مدینہ منورہ کے شمال میں واقع، قبلہ کعبہ جو ہے وہ تو واقع تھا جنوب میں اور بیت المقدس شمال میں، تو اگر شمال کی بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے تو معنی یہ ہے کہ شمال کی طرف رخ کرے گا، اور جب شمال کی طرف کرے گا تو بیت اللہ کا کیا ہوگا؟ استقبال۔ تو اصل چیز جو منع تھی وہ کیا تھی؟ بیت اللہ کا استقبال۔ البتہ اس کو تعبیر کیا گیا بیت المقدس کے استقبال سے، کیونکہ بیت المقدس جو ہے وہ شمال کی طرف تھا۔ اگرچہ بعض فقہا جو ہیں جیسے ابو عوانہ وغیرہ وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح بیت اللہ کا استقبال و استدبار منع ہے، اسی طرح بیت المقدس کا استقبال و استدبار منع ہے، اور استدلال کرتے تھے ابو داؤد کی حدیث سے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مقبول ہے کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلتین بغائب، تو بیت اللہ کا اور بیت المقدس دونوں کا استقبال وہاں پر منع ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعظیم کی وجہ سے جس طرح بیت اللہ کا استقبال و استدبار منع ہے، اس طرح بیت المقدس کا استقبال و استدبار منع ہے۔ لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ بیت المقدس کا ذکر وہاں پر محض ایک صنف بیان کرنے کے لیے آیا ہے، مخصوص اس کے استقبال و استدبار کے ممانعات نہیں، یہاں پر بھی یہی بات، ارے سمجھو۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ جب تم حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کا استقبال کرو نہ بیت المقدس کا استقبال کرو۔ اب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حالانکہ میں بیت المقدس کے استقبال کو منع نہیں سمجھتا، کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لقد استقلت یوما علی ظہر بیت لنا، کہ ایک مرتبہ میں چڑھا اپنے گھر کی چھت پر۔ دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھٹا ہے کھپتا ہے۔ اب ترمذی میں بھی آپ نے یہ روایت پڑھی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت حفصہ کے چھت پر چڑھا۔ اب یہ کہہ دیا ہمارے گھر کی، تو بہن کے گھر کو آدمی بعض اوقات اپنے گھر سے تعبیر کر دیتا ہے، تو مراد حضرت حفصہ کا گھر ہی ہے۔ حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر میں چڑھا
فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجلتین، تو میں نے آپ کو دیکھا کہ دو اونٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مستقبلا بیت المقدس، اور آپ نے رخ کیا ہوا ہے بیت المقدس کا، اور بیٹھے ہوئے تھے لحاجتی، اپنے حاجت سے۔ تو وہ آپ نے بیت المقدس کا رخ کیا ہوا تھا، تو کیا مانا ہوئے؟ تو کعبے کا استدبار کیا ہوا۔ ارے سمجھو نا، امام شافعی اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ گھروں میں کر رہے تھے، عمارتوں میں، اس واسطے آپ نے استقبال استدبار کی ممانعات وہاں پر اصلاح پذیر تھی ہی نہیں، لہذا آپ نے استقبال کر لیا، کوئی بات نہیں۔ ارے سمجھے نا، لہٰذا وہ کہتے ہیں استقبال بھی جائز اور استقبال بھی جائز، وہ چلتے کہ عمارتوں کے اندر ہو تیار۔ اور جو بعض علماء جیسے امام احمد بن حنبل کی روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کعبے کا استقبال تو منع ہے مطلقاً، لیکن استدبار جائے گا مطلقاً۔ تو یہاں آپ نے استقبال نہیں کیا تھا بلکہ استدبار کیا تھا، اس واسطے جائے گا۔ ارے سمجھو بھائیو، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ ویسے منع تو ہے استقبال بھی اور استدبار بھی، لیکن اکثر حنفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ہے اس روایت سے استدلال اس لیے درست نہیں ہے کہ دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر نے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ کوئی باقاعدہ اہتمام کر کے دیکھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس حالت میں کوئی شخص جب قضاء حاجت کر رہا ہو تو اس کو بہت اہتمام کر کے تھوڑی دیکھا جاتا ہے، ایسے ہی اچکتی ہوئی نظر پڑی، سمجھے نا؟ اور اچکتی ہوئی نظر میں کوئی آدمی جو ہے وہ باقاعدہ پیتا لگا کر تو نہیں دیکھتا کہ رخ کدھر ہے اس کا، سمجھے نا؟ لہٰذا اگر ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی بیت المقدس کا استقبال نہ کیا ہو، استقبال کی طرف مطلق مکمل رخ نہ ہو، بلکہ انحراف ہو تھوڑا بہت، اور تھوڑا بہت انحراف ہو جائے تو بھی جواز کے حدود میں آ جاتا ہے۔ تو اس واسطے اگر تھوڑا بہت انحراف ہوگا بھی تو عبداللہ بن عمر کو تو اس کا احساس نہیں ہوا، تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے یہ استدلال کیا جائے، جبکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ بڑی پکی حدیث ہے، اصح ما فی الباب ہے، اور اس کے اندر پورا قاعدہ کلیہ بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ ایک واقعہ جزیہ ہے جس کے اندر مختلف احتمالات ہیں، لہٰذا اس کو اس کے بارے میں پیش نہیں کیا ہے۔ ارے سمجھ گیا بھائیو؟ آگے فرمایا وقال لعلک من الذین یصلون علی عوراتہم، اب جو ہے یہ واسع ابن حبان جو ہے یہ ان سے کہا عبداللہ بن عمر نے، یعنی اس کا کوئی تعلق جو ہے سمجھ لو کہ استقبال استدبار کے مسئلے کا نہیں ہے، بلکہ مستقل بات آ گئی کہ حضرت عمر نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے واسع بن حبان سے جو جن سے روایت کر رہے ہیں حدیث، ان سے کہا لعلک من الذین یصلون علی عوراتہم، شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے پھولوں پر نماز پڑھتے ہیں، یعنی تبرک کر کے سجدہ کرتے ہیں، سمجھے نا؟ یعنی دیکھو سجدہ کرنے کی جو ایک تو وہ ہے جو مردوں کی مرد جس طرح سجدہ کرتے ہیں ہمارے ہاں حنفیہ کے یہاں، اور ایک وہ ہے کہ جس حیث کے ساتھ عورتیں سجدہ کرتے ہیں، تو وہ اپنا پیٹ بالکل زمین سے لگا لیتی ہیں، ہے نا، اور پاؤں ذرا سا باہر نکال لیتی ہیں، ارے سمجھے نا؟ تو شاید اگر عبداللہ بن عمر کو یہ اطلاع ملی ہوگی کہ یہ واسع بن حبان جو ان کے شاگرد ہیں وہ سجدے میں اس طرح سے سجدے کے اندر وہ حیثیت اختیار کرتے ہیں جو عورتوں کی حیثیت ہوتی ہے کہ اور آپ جو پر سجدہ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو متنبہ کیا کہ میں شاید تم لوگوں میں سے ہو جو کہ اپنے اوراق پر وضو نماز پڑھتے ہیں، تو قلت لا ادری، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے،
یعنی ایسے صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اس طریقے کا میں تو جیسا لوگوں کو دیکھا ویسے کرتا ہوں. تو امام مالک نے تفصیل کر دی فراق برس کی یعنی لگی وسلی برائے صبر کہ برس پر سجدہ کرنے برس پر نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے اس طرح کہ زمین سے نہ اٹھے یسجد وهو لاصق بالارض اور اس حالت میں سجدہ کرے کہ زمین سے چپکا ہوا تو وہ مراد ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی. آپ نے اس کے اوپر نصیحت فرمائی اور کہا کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو معروف طریقہ ہے سجدے کا وہی اختیار کرنا چاہیے. ارے سمجھ گئے ہو؟ چلو. باب خروج النساء الى البراز. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ويستعيد نصيح. وكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب. اس بات میں بتایا منظور ہے کہ عورتیں اگر سزائے حاجت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر جائیں تو جائے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ گھروں میں بیت الخلا نہیں ہو سکتے. اب بھی بہت سے دیہاتوں میں رواج جو بیت الخلا گھروں میں نہیں بناتے اور سزائے حاجت کے لیے جنگل ونگل میں کہیں شہرہ میں جایا کرتے ہیں. تو جب گھر میں بیت الخلا نہ ہو تو عورتیں بھی مجبور ہوتی ہیں کہ وہ گھروں سے نکلیں اپنی سزائے حاجت کے لیے. تو بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کا اس طرح نکلنا براز کے لیے یہ چاہے یہ کچھ ناجائز نہیں. اور اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنا يخرجن باللیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کے وقت میں نکلا کرتی تھی. رات کا وقت جب وہ تبرزنا کے معنی جب براز کے لیے جایا کرتی تھی نہیں سزائے حاجت کے لیے جاتی تھی. الی المناصع تبرزنا کے یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں بھائی. ایک تبرز کا معنی سزائے حاجت اور دوسرے تبرز کا معنی ظاہر ہونا بروز. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوتی تھی یعنی گھر سے نکلتی تھی اور جاتی تھی کہاں مناصع کی طرف. پہلے تو یہ سمجھ لو کہ مناصع کی دو تفصیلیں کی گئی. بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ یہ ایک خاص جگہ کا نام ہے اور بقیع کے جانب بقیع کی طرف ایک کھلا میدان تھا جس کو مناصع کہا جاتا تھا اور یہ جگہ عام طور سے لوگ قضاء حاجت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو گویا مناصع جو ہے اس میں علم ایک جگہ کا نام. اور بعض لوگوں نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ نہیں یہ اس میں علم نہیں ہے بلکہ یہ جمع ہے منصع کی اور منصع ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس کو لوگ قضاء حاجت کے لیے استعمال کریں. ارے سمجھو نا. تو بہرحال جب ازواج مطہرات جو ہیں وہ عام طور سے قضاء حاجت کے لیے نکلتی تھی رات کے وقت میں اور جایا کرتی تھی مناصع ان مقامات پر جو قضاء حاجت کے لیے استعمال کیا جاتے تھے. وہی صعید الافیہ اور مناصع کیا ہے؟ مناصع کی تفصیل کرتی کہ وہ ایسی زمین ہے جو افیہ بہت واسع ہے. صعید کے معنی مٹی کے ہوتے ہیں اور مراد یہاں پر جگہ ایسی جگہ ہے جو افیہ یعنی واسع بہت کشادہ چوڑی کھلی ہوئی جگہ ہے جہاں پر سے یہ کام ہوتا تھا. ایک طرف سے یہ بات کہہ دی
کہ ازواج مطہرات رات کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے مناظر کی طرف جایا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ وکان عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم احجب نساءک، اور حضرت عمر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، بکثرت فرمائش کرتے تھے کہ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کریں۔ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عمر بار بار یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کو پردہ کریں۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ارے سمجھو، فخرجت سودۃ بنت زمعہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دور میں، اسی زمانے میں سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ نکلی لیلۃ من اللیالی، ایک رات میں وہی اپنی عادت کے مطابق قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی عشاء کے وقت۔ وکانت امرأۃ طویلۃ، اور وہ دراز قامت خاتون تھی۔ فناداها عمر، تو حضرت عمر نے پیچھے سے آواز دی، الا قد عرفناک یا سودا، اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ مگر اگر کہ رات کو نکل رہی ہیں آپ، اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اوڑھ کر ہی نکلی ہوں گی، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا، اس حالت میں آپ جا رہی ہیں کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ اور ان کا یہ کہنا جو تھا، یہ حرصاً علی ان ينظر الحجاب، یہ اس بات کی حرص میں تھا کہ حجاب کا حکم نازل ہو جائے۔ سمجھے؟ بتایا مقصود تھا کہ دیکھیے آپ اگرچہ رات کو نکل رہی ہیں، لیکن میں آپ کو پہچان رہا ہوں تو دوسرے لوگ بھی پہچان رہے ہوں گے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں اور لوگ آپ کو پہچانیں۔ تو یہ مقصود کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ حجاب کا حکم نازل، فانزل اللہ الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم نازل فرمایا۔ ارے سمجھ گئے بھائیو، اس حدیث کو یہاں پر نقل کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت سودا کا باہر نکلنا یہ قضاء حاجت کے لیے تھا، اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تھا۔ اور اگلی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذن لکن ان تخرجن فی حاجتکم، آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم نکلو اپنی حاجت کو۔ ارے سمجھو، تو یہاں پر لانے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ خواتین کا قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر جانا یہ جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو خاصا سنجیدہ تھا مسئلہ سمجھ لیا گیا، وہ یہ کہ اس حدیث سے آپ نے دیکھا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت سودا کا باہر نکلنا اور عمر کا ان کو آواز دینا کہ قد عرفناک یا سودا، یہ واقعہ نزول حجاب سے پہلے کا ہے نا، اور جب حضرت عمر نے یہ خواہش ظاہر کی اور اس طرح سودا کو آواز دی، تو بعد میں آتا ہے فانزل اللہ الحجاب، اللہ تعالیٰ نے حجاب کے احکام بعد میں نازل فرمائے۔ اس کا معنی یہ کہ اس وقت تک حجاب کے احکام نہیں آئے تھے، اور حضرت عمر کی آواز دینے کے بعد پھر حجاب کا حکم نازل ہوا۔ اس حدیث کا تقاضا یہ معلوم ہے، لیکن یہی واقعہ آپ پڑھیں گے کتاب التفسیر میں، بخاری کی کتاب التفسیر میں، وہاں یہ حدیث اس طرح آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کا حکم پہلے نازل ہو چکا تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کے بعد نہ گھر سے نکلی، بہن اوڑھ کر نکلی، لیکن حضرت عمر نے ان کے طویل القامت ہونے کی وجہ سے ان کو پہچان لیا اور پھر کہا کہ قضا رکھنا چاہیے، جس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ چاہے حجاب کے ساتھ بھی نکلو تو حضرت عمر کو یہ پسند آیا کہ حجاب کے ساتھ بھی، ارے سمجھے نا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عمر کی تردید فرمائی کہ تمہیں اس کے اوپر اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کو گھر سے حاجت کے تحت نکلنے کی اجازت ہے۔ تو بنیادی تعارف دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نزول حجاب سے پہلے کا ہے، اور کتاب التفسیر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نزول حجاب سے بعد کا ہے۔ ارے سمجھو، اس تعارف کی وجہ سے بعض حضرات شراح نے تو یہ موقف اختیار کیا کہ دو الگ الگ واقعہ، یعنی یہاں جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ نزول حجاب سے پہلے کا ہے، اور کتاب التفسیر میں جو واقعہ آنے والا ہے وہ نزول حجاب سے بعد کا ہے۔ ایک ہی جیسے واقعہ ہیں دونوں، یعنی وہ ایک مرتبہ سودا نکلی تھی نزول حجاب سے پہلے، اس وقت حضرت عمر نے یہ کہا تھا، اس کے بعد ایک مرتبہ نکلی نزول حجاب کے بعد، اس وقت دوبارہ حضرت عمر نے یہ بات کہی۔ بعض لوگوں نے یہ اس کو دو مختلف واقعے قرار دے کر تعارف کو رفع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بات ذرا بعید معلوم ہوتی ہے کہ بالکل ایک ہی جیسا واقعہ دو مرتبہ پیش آئے، تو یہ بات بے تکلف صحیح معلوم ہے۔ تو لیکن اس کا بہتر جواب دیا ہے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر بخاری میں، جو فضل الباری کے نام سے ہوتی ہے، اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ نزول حجاب کے دو مرحلے ہیں، دو مختلف مرحلوں میں حجاب کے احکام ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ولیمے کی آپ نے دعوت فرمائی۔ اس وقت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب لوگ آئے تھے دعوت میں تو کھانا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، یاد ہے نا قصہ؟ تو اس وقت جو آیات نازل ہوئی تھی حجاب کی، وہ سورہ احزاب کی آیت، اور اس میں جو حکم آیا تھا وہ تھا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس وقت تک جو حکم تھا وہ مردوں کو دیا گیا تھا کہ تمہیں اگر کوئی بات کرنی پڑے یا کوئی چیز مانگنی پڑے تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ارے سمجھو نا، اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ عورتیں اگر باہر نکلیں تو کس طرح نکلیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ حکم نہیں آیا تھا کیا کہ عورتیں اگر نکلیں تو کس طرح نکلیں، یہ حکم نہیں آیا تھا۔ صرف یہ آیا تھا کہ اگر مردوں کو کوئی چیز مانگنی ہو عورتوں سے تو براہ راست جا کر بے محابہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر نہ مانگے، بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگے۔ ارے سمجھے نہیں؟ پھر دوسرا حکم جو آیا حجاب کا وہ ہے جو سورہ نور میں آیا، یا نبی کلی ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی جلابیب اپنی چادروں کو اپنے اوپر چھپا لیں جس سے ان کے چہرے وغیرہ چھپ جائیں۔
یہ دوسرا مرحلہ ہے جو سورہ نور کی آیات میں نازل ہوئی. ارے سمجھ رہے ہو؟ ہاں یہ سورہ آغاز اور وہ سورہ نور ہے، وہ بھی آیت دونوں آغاز. چلو تو بہرحال یہ جو آیتیں نازل ہوئی یہ بعد میں نازل ہوئی، اور وہ سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب یہ پہلے نازل ہوئی. خود دونوں کے درمیان کچھ وقفہ ہے، سمجھے؟ اور یہ واقعہ اس وقفے کے دور میں، ارے سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ اس زمانے کا ہے جب کہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب تو نازل ہو چکا تھا، لیکن یدنین علیہن من جلابیبہن کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. ارے سمجھے؟ تو اس آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو واقعہ نزول حجاب سے پہلے کا ہے اور اس واقعے کے بعد حجاب کی آیات نازل ہوئی، اس سے مراد کیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کی آیات اس واقعے کے بعد نازل ہوئی، پہلے نہیں ہوئی. اور کتاب التفسیر میں جو آیا ہے کہ نزول حجاب کے بعد کا واقعہ ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب کی آیات آ چکی. تو اس طرح دونوں میں کوئی تعارف نہیں ہے. حجاب کا پہلا مرحلہ ہو چکا تھا، دوسرا مرحلہ نہیں ہوا تھا. تو جو راوی کہہ رہے ہیں کہ نزول حجاب سے پہلے کا ہے اس کا مطلب دوسرے مرحلے سے پہلے کا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں نزول حجاب سے بعد کا ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے مرحلے کے بعد. یہ ہے وہ توجیہ جو ہے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر. ارے تو سمجھو بدھو، یہ ہے فرق دونوں میں. اس کی ایک توجیہ یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اسی بات کو دوسری طرح تعبیر اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر کو جو اشکال ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے قدر اپنا کیا تھا ہوگا، وہ جو اشکال تھا کہ وہ محض حجاب جو وہ اپنی چادر وادر اوڑھ کر نکلی تھی تو اس کو وہ کافی نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ ان کی خواہش اور ان کا منشا شاید یہ تھا کہ خواتین کے نکلنے پر بالکل ہی پابندی آئے تھے. سمجھے نا؟ تو اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کے جواب میں فرمایا کہ خرجنا لکنہ ان تخرجنا فی حاجت کن، حاجت کے وقت نکلنے میں کوئی مناسبت نہیں. یہ بات آپ نے ساتھ کہا. تو آیت کریمہ جو آئی اس نے یہ بتلا دیا کہ جو ادنائے جلباب کے بعد عورت کا باہر نکلنا حاجت کی وجہ سے جائے، سمجھے نا؟ اور اس آیت کریمہ جو کہ دن آنے میں جرابی دیکھنا ہے اس کو تعبیر کیا ہے راوی نے یہ کہہ کر کہ انزل اللہ تعالیٰ حجاب. سمجھ گیا بھائی؟ چلیے. وبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراء. باب التبرج في البيوت. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت عن ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. باب الاستنجاء بالماء. وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عداء بن ابي ميمونة رضي الله عنها وعنهم قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا اداوة من ماء يعني يستنجي به. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ہمارے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، وہ ہم اس طرح آتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک لوٹا ہوتا تھا پانی کا، اداوا ہمارا لوٹا، یعنی یہ سنجیدی جس سے آپ استنجا فرماتے.
تو اس سے استنجا بالماء مستحب ہونے کا ثبوت ملتا ہے. اور درحقیقت یہ باب امام بخاری نے قائم کیا ابن حبیب مالکی کی ترغیب میں. ابن حبیب مالکی کہتے ہیں کہ پانی سے استنجا مشروع ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پانی سے استنجا آدمی کرے گا تو ہاتھ جو ہیں وہ ملوث ہوں گے نجاست میں، اس واسطے وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. یہ حدیث ان کی ترغیب کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنجا کے لیے پانی لے جایا کرتے ہیں. جی باب من حمل معه الماء باب من حمل معه الماء لطهوره وقال ابو الدرداء وليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوسادة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال مطلب کیا ہے اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اس کے خدام اس کے لیے وضو کا پانی اٹھا کر لے جا رہے ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی وضو میں یہ استعانت کسی دوسرے سے کہ دوسرا آدمی جو ہے وضو کا لوٹا اٹھا کے جا رہا ہے، لا کر دے رہا ہے کسی کو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ اس لیے آپ قائم کیا کہ آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا نا کہ وضو کے اندر بہتر یہ ہے کہ آدمی خود ہی سارے کام کرے، دوسرے سے استعانت نہ لے. تو اس سے صبح ہو سکتا تھا کسی کو کہ اگر کوئی جب دوسرا پانی اٹھا کر لایا ہے کسی کے لیے تو وضو کرنے والے کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے. تو اس شبے کے ادارے کے لیے باب قائم کیا کہ جس شخص کے لیے پانی اٹھا کر لایا گیا ہو اس کی طہارت کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس میں ترجمۃ الباب کے ذریعے اثر روایت کیا ہے جو آگے آپ بخاری میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں مسندن بھی یہ حدیث آگے آئے گی انشاءاللہ. کہ اصل میں جو ہوا تھا ذرا سمجھ لو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رہتے تھے کوفے میں، اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے شام میں. سمجھے نا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے، بہت مشہور شاگرد ہیں، علقمہ بن قیس، بہت بڑے فقہاء میں سے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں. یہ اپنی کسی ضرورت کے تحت یہ عراق سے سفر کر کے شام پہنچے. جب شام پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوئی کہ یہاں شام میں بھی میں کسی ایسے اللہ والے کے پاس کہتے ایسے بزرگ کے پاس جاؤں جس کے صحبت سے مجھے فائدہ ہو. تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر شام میں سب سے بڑے بزرگ جو ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. تو میں حضرت ابو الدرداء کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے پوچھا ہوگا کہ کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں کوفہ سے آیا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ شام میں آیا ہوں، جب تک تو میں آپ کی صحبت سے مستفید ہوں اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں، تو آپ کی صحبت اٹھانے کے لیے آیا ہوں. تو اس کے جواب میں ابو الدرداء نے فرمایا علقمہ سے کہ الیس فیکم، یہ جو دیکھ رہا ہو نا، قال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد، کیا تمہارے درمیان یعنی اہل عراق کے درمیان وہ صاحب نہیں ہیں جو جوتے والے ہیں اور لوٹے والے ہیں اور تکیے والے ہیں؟ کیا مانا؟ مراد ہے عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھایا کرتے اور آپ کے لیے وضو کا پانی لوٹے میں لے جایا کرتے تھے، اور آپ کے تکیہ اٹھا کر جب ضرورت پیش آتی تو آپ کے خدمت میں بیٹھ کیا کرتے تھے. تو یہ خادم تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس معنی میں کہ انہوں نے خاص طور پر یہ خدمتیں اپنے ذمہ لی ہوئی. تو حضرت ابو الدرداء فرما رہے ہیں کہ بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے میرے پاس آنے کی، تمہارے پاس تو اس سے بڑے بزرگ موجود ہیں جو جن کو اتنی بڑی سعادت حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے وہ اٹھاتے تھے، آپ کے وضو کا پانی اٹھاتے تھے اور آپ کے تکیہ اٹھاتے تھے. تو وہ اس سے بڑے قدر بزرگ تمہارے پاس موجود ہیں، کیا وہ نہیں ہے تمہارے درمیان جو تم میرے پاس آئے؟ یہ مطلب الیس فیکم صاحب النعلین، کیا تمہارے درمیان یعنی اہل عراق کے درمیان وہ صاحب نہیں ہے جو جوتے اٹھایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور والطہور اور آپ کے لیے پانی طہارت کا پانی اٹھایا کرتے تھے اور تکیہ اٹھایا کرتے تھے. تو یہاں پر حضرت ابو الدرداء نے
حضرت عبداللہ بن مسعود کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا بول لوٹا اٹھا کر لے جایا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے وضو کے لیے پانی کا لوٹا اگر کوئی اٹھا کر لے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے استدلال کیا باب من حمل معه الماء للوضوء. ارے سمجھ گئے. اور پھر وہی آتی روایت کرتی پچھلی والی جب انس فرماتے ہیں کہ میں ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا وہ وضو کے لیے پانی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے جس سے آپ استنجا کرتے تھے. سمجھتے نا. چلو. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس رضي الله عنه وعنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إدابة من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إدابة من ماء وعنزة يستجي بالماء. تابعه النضر وشهدان عن شعبة على العنزة عسى عليه زج. یہاں یہ وہی حدیث ہے جو پہلے آئی تھی. پھر اس میں اتنا اضافہ ہے کہ یہ جو لے جاتے تھے وہ لوٹا ہوتا تھا پانی کا اور ایک چھڑی ہوتی. انزا کہتے ہیں ایسی چھڑی کو جس کے اوپر مونٹ ہوتی ہے, زج ہوتی ہے, یعنی ایک مونٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کو انزا کہتے ہیں. تو چھڑی بھی اٹھا کر لے جاتے تھے جب استنجا کے لے جاتے تھے. اب چھڑی کیوں لے جاتے تھے؟ اس کی وجہ بعض لوگوں نے یہ بیان کی کہ کیونکہ استنجا کرنے کے لیے صحرا وغیرہ کی طرف جانا ہوتا تھا تو اس میں بعض اوقات کوئی جانور موزی قسم کا راستے میں آ جائے تو اس سے بچاؤ کے لیے ایک چھڑی رکھی جاتی ہے. سمجھے بھائیو. لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے جو بڑی دل لگتی ہے کہ یہ جو استنجا کے سیاق میں انزا کا ذکر ہو رہا ہے, استنجا کے سیاق میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چھڑی بھی آپ کے ساتھ لے جائی جاتی تھی, تو اس کو صرف یہ کہنا کہ وہ موذی جانوروں سے بچاؤ کے لیے لے جایا کرتی تھی, یہ بات کچھ پوری طرح دل میں اترتی نہیں. کیونکہ سارا جو ذکر جو ہو رہا ہے وہ تو استنجا کا ہو رہا ہے کہ استنجا کے لیے کیا کیا چیزیں لے جانا ہے. تو اب چھڑی کا خامخواہ ذکر کر دینے کی کوئی وجہ نہیں. اس لیے حضرت نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ بظاہر یہ چھڑی جو ہے استنجا کے وقت میں ساتھ لے جانے کا منشا یہ ہوتا تھا کہ اس چھڑی کو ڈھیلے توڑنے کے لیے استعمال کیا. سمجھے نا. جب استنجا کی ضرورت پیش آئے تو پھر ڈھیلے کی ضرورت ہوگی, اور ڈھیلے میں ڈھیلے بعض اوقات ایسے الگ سے ٹوٹے ہوئے نہیں ملتے تو بعض اوقات توڑنے پڑتے ہیں. تو اس واسطے وہ چھڑی لے جایا کرتے تھے تاکہ اس سے ڈھیلے بھی توڑ. ارے سمجھے. اگر یہ بات صحیح ہو تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہوگی کہ جمع بین الحجارۃ والماء یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت. اب جانتے ہو نا غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ پتھر اور پانی دونوں کا جمع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یا تو صرف پتھر ڈھیلے یا پھر پانی, لیکن دونوں کو جمع کرنا کہ ثابت نہیں. اس واسطے دونوں کو جمع کرنے کو وہ بدعت کہتے ہیں. سمجھے نا. اگرچہ دوسری روایتیں بھی موجود ہیں ان کی تردید میں, جس میں مشہور روایت تو وہ ہے کہ مسجد قباء کے لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. تو مستدرک کے حاکم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا خاص بات ہے کہ اس کی طہارت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب استنجا کے لیے جاتے ہیں تو صرف ڈھیلے پر استوا بھی نہیں کرتے, صرف پانی پر بھی استوا نہیں کرتے, بلکہ ڈھیلوں کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرتے. تو یہ بات انہوں نے وجہ بیان کی. اس پر سے گویا ان کی تعریف کی ہوئی قرآن کریم میں, تو وہاں جمع بین الحجارۃ والماء اس سے ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اثر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, تو انہوں نے فرمایا کہ ان من کان قبلکم کانوا یبعرون بحرا وانتم تخلطون خلقا.
فاسقع الحجارۃ بالماء. تو پہلے لوگوں کو جو اجابت ہوتی تھی وہ مینگنی کی طرح ہوتی تھی، خشک ہوتی. اس واسطے اس میں صرف ڈھیلا بھی کافی ہو جاتا تھا. لیکن اب جب کہ تمہاری جو اجابت ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو اس واسطے اس میں صرف ڈھیلے پر استعمال نہ کرو بلکہ پانی بھی استعمال کرو. یہ ساری روایتیں اس کے اوپر دلیل ہیں کہ دونوں کو جمع کرنا کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اس پر اضافہ ہو جائے گا اس روایت سے. اگر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی جائے تو یہ انگا جو لے جایا جا رہا ہے، چھڑی جو لے جائی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ اس سے ڈھیلے توڑے جائیں. تو اب اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ پانی بھی لے جایا جاتا تھا اور انگا بھی لے جایا جاتا تھا تاکہ انگا بھی استعمال، وہ ڈھیلے بھی استعمال ہو اور پانی بھی استعمال ہو. تو اسے جمع بین حجارۃ بالماء کے اوپر بھی دلیل بن سکتی ہے. ارے سمجھ گئے؟ چلو. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا تدخل فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے. یعنی اسی میں سانس لے رہا ہے اسی کو پی رہا ہے، یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. بلکہ جب سانس لینا ہو تو پانی کے برتن کو منہ سے جدا کر لو، پھر سانس لو، پھر پانی پیو. وہ اذا اصل خلا، اور جب خلا میں جاؤ تو فلا یمس ذکرہ بیمینہ، اپنے عضو کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، ولا یتنفس اور ولا یتمسح بیمینہ، اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے. تمسح کے معنی استنجا کرنا. تو مس ذکر بالیمین بھی پسند نہیں اور استنجا بالیمین بھی پسند نہیں. اس سے بچتے ہوئے استنجا کرو. جی. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستني بيمينه ولا يتنفس في الإناء. باب الاستنجاء بالحجارة. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته وكان لا يلتفت فدنوت منه فقال القني أحجارا أستنزف بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتباعه فيهن. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا وخرج لحاجتی، جبکہ آپ اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے. وکان لا یلتفت، اور جب آپ چلتے تھے تو پیچھے مڑ کر عام طور سے نہیں دیکھتے تھے. فدنوت منہ، تو میں آپ کے قریب پہنچ گیا. فقال، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ابغنی احجارا استنقذ بها، کہ میرے لیے تلاش کرو، بغیر جلدی تمہارا تلاش کرو، احجارا ایسے پتھر، استنقذ بها جس کے ذریعے میں استنجا کروں. استنفاذ اس کے معنی مراد یہاں پر استنجا ہے. استنفاذ یستنفذ استنفاذا، اصل میں اس کو جھاڑنے کے معنی میں آتا ہے. کوئی کپڑا وغیرہ پر جیسے غبار، گرد و غبار ہے تو اس کو جھاڑ کر صاف کیا جاتا ہے، اس کو استنفاذ کہتے ہیں. لیکن استنجا کرنے کو بھی استنفاذ کہہ دیا جاتا ہے، اس واسطے کہ اس کا مقصد بھی وہی ہے جو جھاڑنے کا ہوتا ہے، کہ جھاڑنے سے کسی چیز کا صاف کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہاں پر استنجا کا مقصود بھی صاف کرنا ہے، اس واسطے استنفاذ کرے اس سے استعمال ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ کچھ پتھر میرے لیے لے کر آؤ، تلاش کرو جس کے ذریعے میں استنجا کروں. اور نحوہ یا اسی قسم کا کوئی جملہ استعمال فرمایا. راوی نے بتا دیا کہ اس کو صحیح الفاظ یاد نہیں ہے، مفہوم یہ تھا. ولا تعتنی بعظم ولا غوث، اور ساتھ میں یہ تاکید فرمائی کہ کوئی ہڈی نہ لے کر آنا اور نہ کوئی گوبر نہ لے کر آنا، کیونکہ ان سے استنجا کرنا مکروہ ہے. فأتيته بأحجار بطرف ثيابه، تو میں آپ کے لیے پتھر لے کر آیا اپنے کپڑوں کے کنارے میں رکھ کر. فوضعتها إلى جنبه، اور میں نے آپ کے پہلے میں رکھ دیے. وأعرضت عنه، اور پھر میں دوسری طرف منہ پھیر کر چلا گیا.
فلما قضا، جب آپ قضاء حاجت کر چکے تو اتبعہ بہن، تو آپ نے اپنے پیچھے لگایا ان پتھروں کو، یعنی ان پتھروں کو استعمال کر کے آپ نے استنجا کرا، تو اسے استنجا بالحجارۃ کی مشروعیت ثابت ہے۔ بس بھائی، صلی اللہ تعالیٰ